بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا ویلاگ، ناظرین یہ جو سبجیکٹ اور ہیڈنگ ہے یہ وفات ہے۔ انکا میتون و انہم میتون، ربیع الاول 11 ہجری بمطابق مئی 623 ہجری۔ یہ ویلاگ کا بقیہ حصہ چل رہا ہے، مگر یہ ویلاگ جو ہم دے رہے ہیں آپ کے ساتھ خدمت میں، یہ ویلاگ نمبر 2 ہے، اور پچھلا ایسا کچھ بقایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی وفات یہ سبجیکٹ ہے ہمارا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں، اس کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلا سے حجفہ تک مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی ہے۔ مجھے خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو، تو پھر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ غزوات میں گزر چکا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو حدود شام کے عربوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ نے اسامہ بن زید کو مامور کیا کہ وہ فوج لے کر جائیں اور ان شرینوں سے اپنے باپ کا انتقام لیں۔ 1819 صفر 3 11 سن ہجری میں آدھی رات کو آپ جنت البقیع میں، جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا، تشریف لے گئے۔ اس میں حضرت ابو بکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مرض کے دن، مدت علالت اور تاریخ وفات کے تعین میں روایات مختلف ہیں۔ امر مختلف فیہ سے پہلے ان امور کو بتایا دینا چاہیے جن پر تمام روایات کا اتفاق ہے، اور جن پر گویا محدثین اور ارباب سیر کا اجماع عام ہے، اور وہ یہ ہے: سال وفات سن 11 ہجری سے پہلے، سن وفات 11 ہجری ہے، دوسرا مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ نمبر 3، یکم سے 14 تک کوئی تاریخ تھی۔ نمبر 4، دوشنبہ کا دن تھا۔ صحیح بخاری ذکر وفات کتاب۔ زیادہ تر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کل 13 دن بیمار رہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کل 13 دن بیمار رہے۔ اس بنا پر اگر یہ تحقیقی طور پر متعین ہو جائے کہ آپ نے کس تاریخ کو وفات پائی، تو تاریخ آغاز مرض بھی متعین کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر بروایت صحیح 18 روز ایک دوشنبہ سے دوسرے دوشنبہ تک بیمار رہے اور یہیں وفات فرمائی، اس لیے ایام علالت کی مدت 8 روز تو یقینی ہے۔ عام روایت کی روح سے 5 دن اور چاہیے، اور یہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے 14 دن مدت علالت صحیح ہے۔ علالت کے 5 دن آپ نے دوسری ازواج کے حجروں میں بسر فرمائے۔ اس حساب سے علالت کا آغاز 4 شنبہ سے ہوتا ہے۔ تاریخ وفات کے تعین میں رامیوں کا اختلاف ہے۔ کتب حدیث کا تمام تر دفتر چھان ڈالنے کے بعد بھی تاریخ وفات کی مجھ کو کوئی روایت حدیث میں نہیں مل سکی۔ ارباب سیر کے ہاں 3 روایتیں ہیں: یکم ربیع الاول، دوم ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ ان تینوں روایتوں میں باہم ترجیح دینے کے لیے اصولی روایت در روایت دونوں سے کام لینا ہے، اور روایت دوم ربیع الاول کی روایت اشام بن محمد بن صائب کلبی عرب مختلف کے واسطے سے مروی ہے۔ اس روایت کو گو اکثر قدیم مورخوں مثلاً یعقوبی و مسعودی وغیرہ نے بھی قبول کیا، لیکن محدثین کے نزدیک یہ دونوں مشہور دوغ اور غیر معتبر ہیں۔ مشہور و دروغ اور غیر معتبر ہیں۔ یہ روایت واقدی سے بھی اور ابن سعد وطری سے بھی نقل کی ہے جزء وفات، لیکن واقدی کی مشہور روایت جس کی
جس کو اس نے متعدد اشخاص سے نقل کیا ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ البتہ بہقی نے دلائل میں مسند سلمان علی سے دوم کی روایت نقل کی ہے، لیکن یکم ربیع الاول کی روایت سکہ ترین ارباب موسیٰ بن عقبہ سے اور مشہور محدث امام لیث مصری سے مروی ہے۔ انشاءاللہ اس کا وفات کا جو سبجیکٹ چل رہا ہے یہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا ہے، اس کو بیان کریں گے نیکسٹ ویلاگ نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔